اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون والمنافقات، میں نے آپ کو کیا بتایا جی کہ سورہ توبہ کس چیز کے پیچھے لگی ہوئی؟ منافقوں کے پیچھے، یعنی ان کا پردہ چاک کر کے ہی چھوڑنا۔ ان کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی نشانی، دل میں آنے والے خیال، ان کی زبان سے نکلنے والے جملے، ان کے طرز عمل، سب سے پردہ ہٹ رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور بات آ رہی ہے، المنافقون، منافق کس کو کہتے ہیں؟ دو منہ والا، ٹھیک ہے، اور واو نون جمع کی علامت ہے۔ کون سی جمع جی؟ فاعل سے رفع، فاعل۔ یہاں پہ یہ کیا ہو گیا جی؟ جملہ، یہ کیا ہے؟ المنافقون اسم ہے، تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، جملہ اسمیہ ہے تو اسم سے شروع ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ المنافقون و، یہ منافقون کے اس رفع پہ عطف ہے اس کا، ول تو منافقتن، منافقن، منافق مرد، منافقتن گول داغ اس کی علامت ہے واحد مؤنث، ٹھیک ہے جی، اور بڑی تا کس چیز کی علامت ہے؟ جمع مؤنث کی۔ المنافقون والمنافقات، اب یہ دونوں مبتدا ہو گئے، یہ بھی مبتدا ہے اور یہ بھی مبتدا ہے، یہ 1 نمبر 2۔ اب مبتدا کے بعد جملہ اسمیہ کی دوسری چیز کیا ہے جی؟ خبر۔ مبتدا کے بعد خبر آتی ہے کہ یہ بات دماغ میں رہ گئی کہ منافق مرد اور منافق عورتیں کیا؟ سوال بن گیا نا دماغ میں کہ کسی نے کہا کہ منافق مرد اور منافق عورتیں، تو جملہ بات مکمل ہو گئی؟ نہیں، ابھی دماغ سوچ رہا ہے کہ کوئی بات ان کے بارے میں کوئی خبر آئے گی۔ خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ آج رات کو ایک پروگرام تھا تنظیم اسلامی کا، آن لائن اسرے کی میٹنگ تھی، تو سوال پتہ کریں تو یہ بھی خاموش ہی رہتے تھے، اور پھر پتہ جی فلاں بندہ بولے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے بولتا ہے۔ پھر رات کو جی، ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں، تو جب میں کہوں کہ بولو تو بولنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا اپنا دماغ اس کو سن کے یاد کر لے گا۔ اسم اور ضمیر جب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو کون کی کمپوزیشن بنتی ہے جی؟ مرکب اضافی بنتا ہے، مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے۔ ترجمہ کیا ہوتا ہے جی؟ اس طریقے سے ترجمہ کریں گے، ان کے بعض، ان کے بعض جو ہیں یعنی ان کے کچھ لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ من بعض زن، من کیا جرف ہے؟ جر، اس نے بعض کو کیا کر دیا؟ یہ دونوں مل کے کیا کمپوزیشن بن گئی؟ من کے بعد اسم آتا ہے تو من حرف جر ہے، اس کے ساتھ اسم ملا تو یہ کیا بن گیا؟ مجرور مرکب جاری، مرکب اضافی مرکب جاری، یعنی ان کے بعض میں سے مراد یہ ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں، یعنی بعضهم من بعض، آپ کو قرآن میں جگہ جگہ یہ لکھا ہوا ملے گا یہ چیز، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے چٹے بٹے۔ اب جو وہ کام کر رہے تھے یہ در حقیقت ایک ڈائی آ گئی، کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے جی؟ اپنی کوئی اصلاح کرنی، اپنی اصلاح، ٹھیک۔ اچھا، یامر، امرا اس نے حکم دیا یا اس نے مشورہ دیا، اور یامر وہ حکم دیتا ہے یا مشورہ دیتا ہے، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ امر کا ایک مطلب کام بھی ہوتا ہے، تو مشورہ کہاں پہ آدمی دیتا ہے؟ جہاں اس کا حکم نہیں چلتا، جہاں اس کا حکم چلتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ مثلاً ایک کمپنی ہے، اس کا کمانڈر کون ہوتا ہے فوج میں؟ سی او صاحب، کرنل، میجر، کون ہوتے ہیں؟ میجر صاحب ہوتے ہیں، تو میجر صاحب مشورہ دیں گے اپنی اس کو بٹالین کو کہ ایسے کر دو، آرڈر، وہ حکم جاری کریں گے، بھائی ان کے پاس اختیار ہے۔ اسی طریقے سے باپ گھر کا سربراہ ہے، وہ بچوں کو حکم دے گا، مشورہ نہیں دے گا۔ آج کل کا زمانہ چلو علیحدہ ہو گیا، یا خامد کو اللہ تعالیٰ نے علیہن درجہ یا الرجال قوامون علی النساء، وہ اس کو حکم دیتا ہے، لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے۔ تو یا مورو کا مطلب ہے جہاں پہ آدمی کا اختیار ہے وہاں پہ مشورہ حکم دے، اور جہاں اختیار نہیں ہے وہاں پہ مشورہ دے۔ یعنی آپ گاؤں کے یا دوسرے گاؤں کے کسی بندے کو اگر سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں گے تو اس کو حکم تو نہیں دے سکتے نا بھائی سگریٹ چھوڑ، اس کو آپ مشورہ دیں گے بھائی سگریٹ نہ پیو، لیکن اپنے بچے کو دیکھیں گے پیتے ہوئے تو پھر حکم دیں گے آپ کے سگریٹ پینا بند کر دو۔ کیوں دیں گے حکم جی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ،
ہر بندہ رائی ہے، یعنی کہ وہ سربراہ ہے، ایک ریوڑ کا جیسے چلانے والا ہوتا ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیوی سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے خاوند کے بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے۔ تو یا مرو یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ وہ، اور واو نون جمع۔ اب یہ جو کام ہے فائل رفع کی حالت میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ کام کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی؟ حکم دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ بالغ کا یا کے بارے میں، المنکری۔ ری کیسے ہو گیا جی؟ با حرف جر تھا، اس نے منکر کو مجرور کر دیا۔ منکر کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ بلا کیا ہے یہ کیا بلا ہے؟ جیسے یہ آپ کو بتایا کہ یا مرو، یہ فعل مضارع، امر کہاں سے آ گئی؟ فعل مضارع، وہ حکم دیتے ہیں۔ مضارع کی علامت یہاں موجود ہے، جمع میں آ گیا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ، ٹھیک ہے جی؟ وہ حکم دیتے ہیں کس چیز کے بارے میں؟ المنکری۔ تو منکر کیا چیز ہے؟ انکرا ینکرو، انکار کر دینا، کسی چیز کا انکار کر دینا۔ انکرا ینکرو انکارن، کسی چیز کا یا آدمی خود انکار کر دے، یا اس کی طبیعت انکار کر دے، یا اس کی فطرت انکار کر دے، ٹھیک ہے جی؟ ایک چیز آدمی کہتا ہے کہ وہ پسند آ گئی ہے، چائے پیئیں گے جی؟ نہیں، خود اس نے وقتی طور پہ انکار کر دیا۔ ایک چیز ہے کہ آدمی کی شراب پیو گے؟ نہیں جی، شریعت نے انکار کر دیا، اس کی طبیعت نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے جی؟ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں گندی، جیسے کوئی چیز ہوگی آپ کے سامنے کچھ گندگی، جیسے چائنا والے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے اگر کوئی تل کے کوئی آدمی کیڑے رکھ دیں تو ہماری طبیعت اندر سے فطرتاً ہم انکار کر دیں گے، نہیں جی، ایسے ہی کچھ چیزیں جن کو طبیعت مانتی نہیں۔ تو انکرا ینکرو انکارن، ینکرو سے کیا بنانا ہے؟ اور فائل، ینکرو سے بنانا ہے فائل، تو لگے گا یہاں پہ میم، منکرن، کیا بن جائے گا؟ انکار کرنے والے۔ آپ عام طور پہ فلاں بندہ بڑا منکر ہے، وہ منکر نہیں ہوتا بلکہ منکر ہوتا ہے۔ منکر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنے والا۔ اور اس کا جب بنے گا مفعول تو منکرن بن جائے گا، جس کا انکار کر دیا جائے، جس چیز کا، جس کا انسانی فطرت انکار کر دے، جس کو، ادھر بات سنیں، جس کو انسانی فطرت ایکسپٹ کرنے سے انکاری ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی کیا تعریف بیان کی جی؟ بتاؤ جی ڈاکٹر صاحب جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ گناہ کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ ہاں جی، جو دل میں کھٹکے، گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے۔ اور دوسری تعریف کیا بیان کی؟ ہاں جی، دوسری تعریف یہ بیان کی ہے کہ ایسی چیز جس کو وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، چھپ کے کرتا ہے۔ تو دل میں کھٹکتا ہے، لوگوں سے چھپاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اندر سے اسے ماننے کے لیے تیار ہے نہیں۔ اس کی طبیعت بھی اس بات کو سمجھتی ہے کہ معاملہ نفس لوامہ، نفس لوامہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کو انسانی فطرت ماننے سے انکار کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، بڑے کھلے عام پیتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے پیتے ہیں، لیکن وہ کیا سامنے بیٹھ کے پیتے ہیں؟ نہیں۔ جب کوئی آدمی سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو کیا سب کے سامنے پینے لگتا ہے؟ چھپا چھپا کے پیتا ہے۔ ایسے ہی بہت سے جو بھی گناہ کا کام آپ دیکھیں گے، کوئی بھی گناہ کا کام دیکھ لیں، لوگ اس کو چھپاتے ہیں، کیونکہ اندر سے انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ظاہر کرنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ ان کی فطرت اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو لہذا ہر گناہ کو کیا کہہ دیا گیا؟ منکر۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت پیمانہ دے دیا ہے ہمیں، جب بھی کوئی کام ہم لوگوں سے چھپ کے کریں یا لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہیں یا کوئی، تو سمجھ جائیں کہ یہ کام یہ اچھا نہیں، میں اس کو چھپا رہا ہوں، لوگوں سے بچا رہا ہوں اس چیز کو۔ تو وہ حکم دیتے ہیں، اس کو ہم ترجمہ تو برائی کر دیں گے، برائی کا، گناہ کا۔
تو منافق کیا کرتے تھے؟ کس کام کا حکم دیتے تھے جی؟ گناہ کا حکم دیتے تھے، برائی کا حکم دیتے تھے۔ آج بھی آپ کو جو آپ کا آج سب سے بڑا منافق کون ہے اس وقت؟ ہاں جی، آج سب سے بڑا، اس آیت کے آخری لفظ میں آپ کو بتاؤں گا، مجھے یاد کرائیے گا۔ تو یامرون بالمنکر وینہون ینہون، تو یہ لگا ہوا ہے، تو کون سا صیغہ جی؟ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے۔ یہ کا مطلب وہ، اور واو نون جمع، یہ واو جو ہے یہ وہی بات جو یامرون میں آئی تھی اسی پہ عطف آ گیا، یہ دوسری ان کی صفت آ گئی ہے۔ کن کی جی؟ منافقوں کی۔ پہلے ان کی صفت کیا ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، دوسری ینہون، اصل میں کیا تھا یہ؟ ینہا، نہیں سے، نہیں سے، نہیں کا کیا مطلب ہے جی؟ انکار کر دینا، منع کر دینا، ٹھیک ہے، روک دینا۔ اصل میں کیا معنی ہے اس کا؟ روکنا، ٹھیک۔ ینہا وہ روکتا ہے، ینہا یہ ہے، اور واو نون لگا تو یہ بڑی زبر ہو گئی، ینہون، یہ گیا اندر سے، ٹھیک ہے جی۔ ینہون وہ روکتے ہیں، فاعل ہو گئے نا، واو نون حالت رفع میں، روکنے والا کون ہے؟ یہ فاعل یہ ہے، وینہون، اور وہ روکتے ہیں ان سے المعروف، ان معروف فی، ان کیا جی حرف ہے؟ اس نے معروف کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا، تو یہ مل کے کیا بن گئے؟ مرکب جاری۔ معروف کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ عرف کا مطلب کیا ہے؟ پہچان، جس چیز کو پہچان، معروف جس چیز کو فعول کے وزن پر ہے، جو چیز پہچانی گئی ہو، ٹھیک ہے، جس چیز کو پہچانی ہوئی چیز۔ فطرت جس کا انکار کر دے وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور فطرت جس چیز کو پہچان لے وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آدمی اگر کسی کو پہچان لے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ آپ بازار میں جا رہے ہیں، 10 50 100 1000 بندہ جا رہا ہے، اس میں سے آپ کسی ایک کو پہچان لیتے ہیں، اس کو ملتے ہیں، جناب والا راجا جی، چودھری جی، مرزا جی، ملک صاحب، کیا حال ہے جی آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک۔ 1 منٹ میں آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کیوں بھی جاتے ہیں جی؟ پہچان، جس کو آپ کی طبیعت نے پہچان لیا، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، جس چیز کو آپ جانتے ہیں آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اور جہاں پہ آدمی کسی کو نہیں جانتا تو وہاں سے آنکھیں بند کر کے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر وہ چیز جس کو پہچان، جس کو فطرت پہچان لے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو نیکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ المعروف، عام طور پہ معروف مجہول کا قاعدہ تو آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، جیسے یہ ینہون کس کا قاعدہ جی؟ معروف کا قاعدہ۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ وہ روکتے ہیں، اور مجہول کا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے۔ تو ینہون عن المعروف، وہ نیکی سے روکتے ہیں اور گناہ کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا جو ہی آدمی کسی بندے کو گناہ کا حکم دینے لگے یا برے کام کی طرف، تو سمجھ جائے کہ میں کس کی گروپ میں داخل ہو گیا ہوں، اور نیکی سے روکنے لگے تو کس میں شامل ہو گیا ہے؟ منافقوں میں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی بتائی۔ تو لہذا مشورہ دیتے ہوئے، مشورے کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ مشورے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ایک تو صدقہ ہے، دوسرا امانت ہے، ٹھیک ہے، مشورہ دینا امانت ہے، یعنی آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اگر کوئی کام کرتا دیکھتے ہیں، ضرور مشورہ دے دیں۔ مشورہ آپ نے اچھا نیکی کا دینا ہے یا برائی کا؟ نیکی کا، یہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا مشورہ دینا۔ اور اگر کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، اور اس میں یہی لفظ استعمال ہوا ہے منکر کا، فمن راء منکم منکرا، تم میں سے اگر کوئی دیکھے کوئی گناہ، فلیغیرہ بیدہ، تو طاقت سے اس کو بدلے، یغیر تغیر کرنا، بدل دینا، تو بدل دے اسے طاقت سے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے کہے کہ یہ برا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے کہنے کی استطاعت بھی نہیں ہے تو فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے اس کے خلاف نفرت رکھے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری کمزور ترین درجہ ہے، اس کے نیچے ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، برے کام کو دیکھ کے اس کو روکنے کے لیے بات کرنی ہے، اور اچھے کام کو دیکھ کر، یعنی کسی آدمی کو اچھے کام کا ہی مشورہ دینا۔ وَيَقْبِضُونَ، ایک اور نشانی آگے جی منافقوں کی، اور
यकबिज़ूना, ये का मतलब क्या हुआ जी? वो ये भी आ गया। वाव नून रफा की हालत में जमा की कैफियत आ गई फाइली सूरत पे, तो ये वाव भी उन्हीं की अलामत जो बताई जा रही है सिफात मुनाफिकों की, उसमें एक और इजाफा हो गया। कब्ज करना किस चीज को कहते हैं जी? रोक लेना, बंद कर लेना, ठीक है जी। और वो बंद कर लेते हैं, कबज़ यकबिज़ू बंद कर लेना, रोक लेना, वो रोक लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ऐदियहुम हाथों को, ऐदिया हाथों को, और ये इसम है और हम ज़मीर है। कौन सी बन गया जी? मुरक्कब इजाफी बन गया। अपने हाथों को बंद कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका जी? बखील है, बखील, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हुए हाथ बंद हो जाते हैं। यकबिज़ूना ऐदियहुम, अपने हाथों को बंद कर लेते हैं। ये कौन सी सूरत है? सूरह तौबा। किस ग़ज़वे पे तबसरा है? ग़ज़वा तबूक पे तबसरा है। ग़ज़वा तबूक में क्या था? जो जिसके पास है वो ले आओ। हजरत अबू बकर सारे घर का माल ले गए, हजरत उमर आधा सामान ले गए। तो मुनाफिकों ने उसमें अपनी निशानी क्या दिखाई? कुछ भी नहीं ले गए, औलाद ही नहीं जी, बुरे औलाद हैं, ये है वो है, अपना ही नहीं है, वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं, तो शैतान क्या पट्टी पढ़ाता है? याइदुकुमुल फ़क्र, और दूसरी चीज यामुरुकुम बिल फ़ाशा, वो तुम्हें डराता है फकीरी से, फकीर हो जाओगे। तो जो ही बस दिल में ख्याल आता है, तो बंदे के पास 50 करोड़ भी पड़ा हुआ तो वो कहता है मारा गया, बस पैसे गए। तो यकबिज़ूना ऐदियहुम, अपने हाथों को बंद कर लेते हैं। नसुल्लाह, अब आगे बात चल पड़ी है। नसुल्लाह, वहां पे फेल मुजारे चल रहा था, यहाँ पे क्या आ गया जी? माजी आ गया। नसिया, नसिया यंसा, नसिया का क्या मतलब है जी? वो भूल गया। नसिया फेल माजी, वो भूल गया। यंसा, वो भूलता है या भूल जाता है, ठीक है जी। ये मुजारे आ गए, या का मतलब। तो नसिया, नसिया और नसू, नसू वो अलफ किस चीज की अलामत है? नसिया से तीसरा सीगा है नसू, वो भूल। क्योंकि सर ये नून भी मुजारे की अलामत नहीं है? एक जी बताते ये इसका मादा क्या है? इस लफ्ज का नसिया का मादा क्या है? नून सीन या। मुजारे का जो नून है वो अलहदा से आता है, मादे से अलहदा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आ गया ना यंसा, तो वहां पे आ जाएगा नंसा, हम भूलते हैं, ठीक है। ये मादे का लफ्ज है, मादे का। हाँ जी, वो जो अभी मैं आपको चलिए भी बता देता हूँ थोड़ा सा, ये मामला सुनने वालों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। दो चीजें याद रखिएगा। एक चीज है मादा, रूट वर्ड, रूट लेटर्स, सॉरी। एक क्या है? एक है मादा, उनको क्या कहते हैं जी? रूट लेटर्स। लेटर्स किस चीज को कहते हैं? हरूफ तहजी को, हरूफ अल हिजाब, ठीक है जी। अल्फ बे, या लेटर्स कहते हैं बी सी डी को लेटर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? हिजाई कहते हैं। हाँ जी। तो एक है रूट लेटर्स, मसलन नसिया हो गया, तो इसका रूट लेटर है नून सीन सीन या। एक है डाई, या उसको क्या कहेंगे आप? पैमाना, या क्या कहेंगे जी? सांचा, एक कहेंगे हम उनको सांचा। सांचे में आप ढालेंगे, उसको उठा के रख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। मसलन मैं आपको बताता हूँ कुछ लफ्जों का, इसको अभी रहने देते हैं। और मसलन ये है काफ ता लाम, ये क्या है? कतल, रूट वर्ड है ये। तो बहुत से बंदे कत्ल करते हैं, तो उसका जो है यक्तुलू ना। अब सांचा इसमें क्या है? ये फेल मुजारे की अलामत है, और वाव नून जमा। ये जब आप अलामतें करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये उस सांचे का हिस्सा है। अंदर रूट वर्ड आ गया है काफ ता लाम,
यक़्तुलूना वो कत्ल करते हैं। अब यहीं पे हम कर देते हैं ज़रबा, ज़रबुन मारना। हम कहते हैं जी बहुत से बंदे मारते हैं, तो ये सांचा तो हमारे पास पहले ही मौजूद है, तो हम कहेंगे जी यज़रिबूना वो बहुत से बंदे मारते हैं। ठीक है जी। और हम कर देते हैं जी कतबा, काफ ते और बा, कतबा क्या मतलब है जी? कतब लिखना। ठीक है जी। हम कहते हैं जी बहुत से बंदे लिखते हैं, तो ये डाई तो हमारे पास पहले सांचा मौजूद है, वाव नून और या का, वो बहुत से बंदे लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? यक्तुबूना। ऐसे ही इससे आगे निकले सांचे का आपको बताते हैं जी मजीद। हम कहते हैं जी कत्ल से कत्ल करने वाला, कातिलुन, तो इसमें एक अलिफ इजाफी है और आखिर में दो पेश लगा देते हैं। अब इसका ये अलिफ यहीं लगाएंगे और बाकी मादा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ज़ारिबुन। और इसी तरीके से लिखने वाले के लिए अलिफ तो उस आ जाएगा सांचे का, और रूट वर्ड आगे आ जाएंगे कातिबुन, लिखने वाला। अब इसी तरीके से सांचे को आप देख लें। हम कहते हैं कि जिस बंदे को कत्ल किया गया है उसको क्या कहेंगे जी? मफऊल, उनके वजन पर जो जिस पर फेल आया है, मीम सांचे का, और फे और ऐन और वाव फिर सांचे का, और लाम मकतूल। अब जिस बंदे को ज़रब लगी है उसको क्या कहते हैं? मज़रूब। ये मीम सांचे का आ गया, वाव सांचे का आ गया। अब ये लगा दे ज़ाद रे और बा, मज़रूबुन। अब फिर हमने बनाना है कि जिस चीज को लिखी गई है, जो चीज जिसको लिखा गया है, तो मीम सांचे का, वाव सांचे का, आगे ये लगा दे काफ और ता और बा मकतूबुन। समझ गए बात? रूट वर्ड जो है, ये जो बेसिक रूट वर्ड है, ये आपके सलासी मुजर्रद के जितने भी माजी के सीगे आते हैं उसका पहला सीगा जो होता है वो रूट वर्ड में होता है। कतला, ज़रबा, कतबा, समेआ, फतहा, पहले इसमें कोई फालतू चीज नहीं होती। ठीक है जी। आगे फिर जो सांचे दाइयाँ वगैरह बनती है, जैसे इसमें वाव अलफ का इजाफा हो गया, जो जो लगाते जाएंगे इस सांचे के अंदर, रूट वर्ड चेंज करते रहेंगे, वो सांचा मतलब वही देता चला जाएगा रूट वर्ड के एतबार से। ठीक है जी। तो ये जो नसू है, इसमें जो नून है, ये क्या है? ये सांचे का नहीं है बल्कि ये रूट लेटर है। ठीक है। नसिया का मतलब वो भूल गया, और नसू का मतलब वो भूल गए, माजी का सीगा है। नसू का मतलब बोले ना जी, बोला करें ताकि गला शला आपका साफ हो, सर्दियों में गला खराब ना हो। तो नसुल्लाह, अल्लाह हालत नस्ब में आ गया मफूल, अल्लाह को भूल गए। नसुल्लाह, वो अल्लाह को भूल गए। ये उल्टे काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अल्लाह को भूल गए। और आगे फिर क्या हुआ जी? फस नसिया। अब ये नसिया वाहिद का सीगा आ गया, पहला सीगा आ गया। ठीक है जी। नसिया से ये तीसरा सीगा था नसू। तो फस नसिया, वो भूल गया। वो कौन है यहाँ पे? अल्लाह ताला। वो भूल गया उनको। अब जैसे मैं आपको कहता हूं कि इस्म के साथ ज़मीर मिल के आई तो मुरक्कबे इजाफी, और फेल के साथ अगर ज़मीर आए तो ज़मीर क्या है? ज़मीर मफूल है। ठीक है जी। तो नसियहुम, बस वो उनको भूल गया। नसुल्लाह, वो अल्लाह को भूल गए, बस अल्लाह ताला ने उनको भुला दिया, अल्लाह भूल गया उनको। और अल्लाह अगर किसी को भुला दे तो इसका मतलब है कि वो ना किसी चीज में अल्लाह ताला की तरफ से किसी हिफाजत और ये रहमत और बरकतें, ये सब कुछ उससे खत्म हो जाती हैं। अल्लाह ताला ऐसी सूरत से महसूस फरमाए। इन्नल मुनाफिकीना, इन्ना बेशक। अब इन्ना आमिल है, क्या करता है? इन्ना क्या करता है जी? हालत रफा को हालत नस्ब में मंसूब कर देता, हालत नस्ब में ले जाता है। तो इस आयत का आगाज किस चीज से हुआ था? लफ्ज क्या था जी? मुनाफिकीन तो नहीं, लफ्ज मैंने कहा अल मुनाफिकून था, मुब्तदा था। अल मुनाफिकून हालत रफा में आया था। इन्ना ने क्या किया? इन्ना ने आकर अल मुनाफिकून को क्या कर दिया जी? अल मुनाफिकीना, कीना, ईना ये भी जमा है, लेकिन ये नस्ब और जर की जमा है। ठीक है जी। लेकिन ये तर्जुमा इसका हम मुनाफिकून वाला ही करेंगे, क्योंकि इन्ना ने आकर क्या किया है? इस हालत रफा को हालत नस्ब दे दी है। ठीक है जी। तो बात वही है, सिर्फ एक ताकीद के लिए इन्ना हरफे ताकीद है। इन्ना क्या हरफे ताकीद, मुअक्कद करने के लिए। बेशक मुनाफिक क्या है जी?
اب یہ دیکھیں انا بھی تاکید کے لیے آیا ہے، اور آگے جو اسلوب اختیار کیا گیا وہ بھی تاکید کا، المنافقین ان المنافقین، بے شک جو منافق ہیں، یہ ہو سکتا تھا فاسقون، یہ انا کا اسم تھا، یعنی جو مبتدا تھا انا کی وجہ سے وہ اس کا اسم بنا، اور پھر یہ انا کی خبر بن گئی، جملہ مکمل ہو گیا، ان المنافقون فاسقون، بے شک منافق کون ہیں؟ فاسق ہیں۔ لیکن اس میں زور دینے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے، اصل میں کیا چیز پیدا کرنی ہے؟ حصر پیدا کرنا ہے، تو ان المنافقین ہم الفاسقون، کے منافق ہی، اصل فاسق کون ہے؟ منافق۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک چوئی تھی، چویا، وہ آئی، اس نے چراغ کی جلتی ہوئی موم، جو بھی آگے جل رہا ہوتا ہے چراغ کا دھاگا تھا یا جو بھی جلنے والا، وہ اٹھا کے تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ پھینک دیا۔ تو آئی نہ لے کے، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئی اور آگے اس نے مصلے پہ پھینک دیا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت آگ بجھا کر سونے کا حکم دیا کہ رات کو سوتے ہوئے آگ بجھاؤ، ورنہ چویا کیا کرے گی؟ شیطان چویا کو ڈپیوٹ کرے گا کہ تم جاؤ یہاں سے یہ آگ لو اور جا کے ان کے فلاں کاغذوں میں پھینک دو، وہاں رات کو آگ لگ جائے گی، وہاں پتہ نہیں آگ کیسے لگی۔ اس لیے رات کو آگ بجھاؤ، اور کیا رات کو کیا کرنا ہے؟ بتیاں آ گئی نا میرے بھائی، برتن کو ڈھک کے رکھنا، کوئی بھی برتن ہے آپ کا، پانی شانی جو بھی ہے اس کو بند کر کے رکھو۔ شام ہو جائے تو بچوں کو، آج کل کہتے ہیں شہر کے اندر لوگ بچے، شام ہوگی چلو جی پارکوں میں چلتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکمت بری بات کو ہم نے ٹھکرا دیا، جس کا نتیجہ۔ اچھا اب جو بات میں کہنا چاہتا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے چوئی والی، تو چوئی کو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ چوہے کو کیا کہتے ہیں جی عربی سعودی عرب میں رہے ہیں، چوہے کو فار کہتے ہیں، فار، اور چویا کہاں جی؟ چویا کو کیا کہتے ہیں؟ فار جی، فار، ایلف فار۔ فار کا مطلب اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ چوہے کا آپ ایسے کریں گے تو چوہے کی پہلی بریک جو ہے وہ 2 کلومیٹر پہ لگے گی جا کے، فل سپیڈ ایک دم فوراً۔ چویا کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ نہ کہتے ہیں نا فارتن کہتے ہیں، چویا کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فویسقا، فاسق سے۔ حدیث میں کیا لفظ آیا جی؟ فویسقا کا لفظ آیا کہ چویا ادھر سے آگ اٹھاتی ہے ادھر جال لگاتی ہے۔ منافق کیا کرتا ہے؟ منافق کے کام بھی یہی ہے، یہاں سے اٹھائے ادھر لگائے، ادھر کی آگ ادھر لگائی، ادھر کی آگ ادھر لگائی، اس کو اس سے لڑایا، اس کو اس سے لڑایا، یہ کام منافقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوہوں سے نسبت دی۔ تو فاسق کون ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے، بیوقوف آدمی نہیں ہوتا۔ جب فاسق کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کسی آدمی نے سینہ ٹھوک کے کہا جی ہاں جی ہم کر رہے ہیں گناہ، یہ فاسق، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جان بوجھ کر گناہ کرنے والے ہیں۔ وہی بات جو پہلے آئی تھی کہ دل میں کھٹکا ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو چھپاتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ نہ کہ یہ گناہ ہے۔ زنا کرنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ میں زنا کرنے لگا، شراب والے کو نہیں پتا کہ کیا کر رہا ہوں، چوری والے کو نہیں پتا، غیبت کرنے والے کو، تو یہ ساری چیزیں ان کو آلریڈی پتہ ہوتی۔ تو منافق در حقیقت وہ چوہے ہیں کہ جو ادھر سے اٹھا کے ادھر سے ادھر کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام۔ آپ کہیں گے جی منافق تو ایسے کام نہیں کرتے، وہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم کیسے دیتے ہیں؟ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں گا ان کے خلاف بھڑکاؤں گا، ان کے پاس بیٹھوں گا ان کے خلاف بھڑکاؤں گا۔ بایا نہیں، تو بایا نہیں کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ بات چھپ جائیے، وہ جانتے ہیں کہ میری باتیں گناہ ہیں، یہ چھپی رہے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتنا ٹائم ہو؟ یہی بات تھی، وہ خود ہی مجھے یاد آ گئی ہے فویسقا کی، کہ وہ جو منافق فاسق ہیں، تو فاسق کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ جو جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے۔ اور یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنانی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چویا کا لفظ استعمال کیا، وہ چویا جو وہاں سے آگ اٹھا کے ادھر جا کے آگ اس کے مسئلے کو جلا دیتی ہے، تو اس کے لیے فویسا کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور فاسقین کا لفظ یاد رکھیے گا، میں نے ایک جگہ لیکچر دیا تھا گجر خان میں، تو اس میں شاید سورہ نور کی آیات ہے وہ، کہ جو بے حیائی پھیلانے والے لوگ ہیں، بے حیائی، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا فاسق کا۔ تو بیسیکلی ان کا کام بھی تو یہی ہے، میڈیا کا، جو میڈیا ہے نا آپ کا، یہ ایک تو میڈیا وہ ہے کہ جس میں ایک تو میڈیا کا کام بے حیائی پھیلانا، یعنی کہ عورتوں کا آنا اور وہاں پہ جس طریقے کے میسج دیے جاتے ہیں،
یعنی ایک برائی جس کا آدمی کو خیال بھی نہیں ہوتا وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو ہمارے ایک وکیل صاحب ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت بے حیائی جو سب سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے وہ پروہیبٹڈ ڈگری جو آدمی کے رشتے ہوتے ہیں نا، یعنی ماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی، یہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ نئے آنے والی نسل کے اندر یہ رشتوں کی کوئی پہچان باقی نہ رہے. یعنی وہ جو احترام کے رشتے ہیں وہاں پہ حملہ کیا جا رہا ہے. تو والدین اگر ایسے ہی سوئے رہے جیسے ہم سوئے ہوئے ہیں، انہیں کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں، اگر ایسے ہی سوئے رہے تو اگلی نسل کو کوئی رشتوں کی تمیز نہیں ہوگی کہ یہ ماں ہے کہ بہن ہے کہ بیٹی ہے یا کیا ہے. آج یورپ میں آپ جائیں تو وہاں سے کچھ سمجھ نہیں اس چیز کو. تو ایسے حالات ہمارے بھی اسی طرف جا رہے ہیں. تو ایک تو میڈیا پھیلا رہا ہے بے حیائی. دوسرا کام جو فویسہ کا جا میڈیا کرتا ہے وہ کب کرتا ہے جی؟ ٹاک شوز. پوری رات حال دعائی، ایک پیپل پارٹی والا مسلم لیگ سے، وہ پی ٹی آئی سے، وہ اس کے ساتھ لڑائیاں جھگڑے کر کے. آپ اگر کوئی بندہ ٹاک شو دیکھنے والا ہے تو مجھے بتا دے کہ کبھی کوئی ٹاک شو ڈیسائیڈڈ ہوا ہو تو مجھے بتا دینا کہ اس موضوع پہ تھا، آج موضوع تھا جی فلاں، تو اس کا یہ فیصلہ ہو گیا. ہمیشہ جھگڑا کرتے رولے رپے کے ساتھ. وہ کہتا ہے جی کہ بات ختم نہیں، وقت ختم ہو گیا جی، انشاءاللہ آئندہ آئیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ. وہ لڑائیاں جھگڑے وہیں جاری ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، وہ غلط، یہ چور ہے، وہ چور ہے. تو یہ در حقیقت وہ کیا کرتے ہیں، یہ چویا والا کام کر کے معاشرے کے اندر یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ایک چویا ہے یہ ٹاک شو کا طریقہ. اور بھی بہت سی چیزیں اس میں میں نے تو ایک مثال کے طور پہ یہ رکھ دی ہے. تو ان چیزوں سے ٹاک شوز کیا ہوتے ہیں جی؟ در حقیقت یہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں کہ ٹرینڈ سیٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا ایک برین واش کرنے والے لوگ ہیں. تو اس سے دور رہنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. آپ اس کے اندر بجائے کہ بندہ کہے جی میں ملک کا فیصلہ کرنے چلا ہوں یا میں فلاں پارٹی کے اندر آگے جا رہا ہوں، کیونکہ نتیجہ نکلے گا. نتیجے شیجے نہ کبھی پہلے نکلے ہیں، نہ سیاسی پارٹیوں نے آندھا نتیجے نکالے ہیں. اسکرپٹ پہ چل رہا ہے ملک 1947 سے. تو اسکرپٹ لکھے ہوئے ہیں، کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے، بس اپنے اپنے کام میں وہ ادھر جا رہے ہیں جس طرف اس نے جانا ہے. تو ہمیں ان سیاست سے اور ان چیزوں کے اندر پڑھنے سے زیادہ بہتر چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. ہم کم از کم اتنی حد تک اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اپنے گھر میں اپنی حد تک کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے. ملک رہے نہ رہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. 47 سے پہلے نہیں تھا. اگر خلافت راشدہ نہیں رہی تو باقی کسی چیز نے کہاں پہ بچنا یا رہنا ہے. تو ہمیں اپنی ذات کی فکر کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے. یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ کا دین، نظام خلافت، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا ہے خلافت راشدہ والا، وہ کسی طریقے سے جیسے بھی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی حد تک جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے. چلیں پڑھ لیتے ہیں جی اس کو. المنافقون والمنافقات. اچھا میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں جی کہ ایک چیز میں آپ سے بتانا آپ کو کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ میں نے رسم الخط ایسے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ المنافقین میں نے ایسے لکھ دیا ہے یا المنافقات کو میں نے ایسے لکھ دیا تھا. تو در حقیقت یہ سمجھانے کی نیت سے ہے. باقی جو قرآن کا رسم الخط ہے اس میں یہ الف کی جگہ جو مد بدل ہے کھڑا زبر جو ہے وہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سمجھانے کے لیے. ان المنافقون والمنافقات، پڑھے نا جی. ان المنافقون والمنافقات منافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم من احييته منا فاحيه على
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا